محترم السلام علیکم. شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شیخ کوٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کا میرا لیکچر کوئی قانونی ایشو پر نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسے اہم واقعات بتاؤں گا کہ جب سزائے موت کے مجرم کو پھانسی ہونے لگی تو بالکل آخری لمحے اس کی پھانسی کیسے ٹلی اور اسے زندگی کیسے ملی. تو کچھ اہم واقعات ہیں جو کہ سبق آموز بھی ہیں، نصیحت آموز بھی ہیں، اور یہ جو آج میں ڈسکس کروں گا تو اس میں چار جو مختلف واقعات جو ہیں میرے علم میں آئے یا جو میرے سامنے کچھ واقعات ہوئے وہ میں آپ لوگوں کو آج بیان کروں گا. اچھا، سب سے پہلا جو واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے علم میں آیا تھا، میں نے خبر پڑھی تھی، وہ یہ تھا کہ ایک مجرم تھا، اس نے ایک لڑکے کا مرڈر کیا تھا اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اور پھانسی پر اس کو چڑھایا جا رہا تھا. مدعی موجود تھا تو مدعی سے پوچھا گیا کہ اگر آپ معاف کر سکتے ہیں، تو مدعی نے کہا کہ اگر یہ میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. لیکن اس مجرم نے کہا کہ میں نے پاؤں نہیں پکڑنے، اس کے پاؤں پکڑ کر معافی نہیں مانگنی، اس سے بہتر ہے کہ مجھے سزائے موت دے دی جائے. ایک حیران کن واقعہ تھا، ورنہ جس کو موت نظر آ رہی ہو تو وہ پاؤں بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا. پھر جب اس کو پھانسی دینے لگے، کپڑا اس کے چہرے کے اوپر ڈالا گیا، کالا کپڑا جو ڈالتے ہیں، تو اسی لمحے جو مستغیث تھا اس نے چیخ کر کہا کہ جی میں اس کو اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں. جب اس نے کہا تو اس کی پھانسی روک دی گئی. مجرم جب پھانسی اس کی رک گئی، مجرم آزاد ہوا، تو تب اس نے مستغیث کے پاؤں پکڑ لیے اس شخص کے. تو اس سے پوچھا گیا بعد میں کہ تم نے پہلے جب وہ ایک آفر تمہیں دے رہا تھا کہ اگر پاؤں پکڑ لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اس کو، تو تم نے انکار کر دیا، لیکن جب بعد میں اس نے تمہیں معاف کر دیا اللہ کے نام پہ، تو پھر تم نے پاؤں کیوں پکڑے؟ اس نے کہا اس کی وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ جو میں نے قتل کیا تھا نا، میری نظر میں نے درست کیا تھا، اور وہ جو جس شخص کو قتل کیا تھا وہ ایک گنہگار تھا، یا اس کا قصور اتنا بڑا تھا کہ میری نظر میں جو میں نے اسے قتل کیا تھا. اس لیے جب اس نے مجھے کہا، اس کے والد نے، کہ میں اس کے پاؤں پکڑوں، تو میں نے پاؤں پکڑنے سے انکار کر دیا، میں نے موت کو گلے لگانا قبول کیا. لیکن جب مجھے پھانسی دینے لگے تو تب اس کے والد کے پاس وہ نہ بھی مجھے معاف کرتا تو مجھے پھانسی ہو جانی تھی، لیکن اس نے اللہ کے نام پہ جب معاف کیا تو تب مجھے خیال آیا کہ یہ شخص جو ہے عظیم آدمی ہے، میں نے اس لیے اس کے پاؤں پکڑے. تو یہ ایک جو واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اچھا، دوسرا ایک واقعہ جو میں نے پڑھا تھا، دو واقعے بلکہ بتانے جا رہا ہوں، ایک میں خالہ کا ذکر آئے گا، ایک میں ماموں کا ذکر آئے گا، اور دونوں میں فرق کیا ہے، یہ دونوں واقعات میں وہ فرق ملتا ہے. ایک کیس میں یہ ہوا تھا کہ ایک لڑکا تھا، اس کو خالہ کی بیٹی سے پسند ہوگی اس کو، لیکن اس کی جو خالہ کی بیٹی تھی وہ اس کے ساتھ اٹیچ تھی یا نہیں تھی. بہرحال وہ اس نے اس سے دوری اختیار کر لی، یا وہ منگنی کرنا چاہتا تھا، نکاح کرنا چاہتا تھا، جو نہیں ہو سکا. اس نے غصے میں آ کر یہ کیا کہ خالہ کی بیٹی کو، خالہ کی دو بیٹیاں تھیں، اس کو لگا کہ یہ اس کی بڑی بہن ہے، یہ ملوث ہے اس کو، چھوٹی بہن کو مجھ سے دور کرنے میں. مطلب وہ اس کو لگا کہ اصل جو اس کی نظر میں ریزن ہے جو اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ اس کی بڑی بہن تھی. تو جب چھوٹی کی شادی کہیں ہونے لگی، طے ہوئی، تو اس نے غصے میں آ کر دونوں کو قتل کر دیا، دونوں کزنز کو جو خالہ زاد کزنز تھے. کیس چلتا رہا، اس کے بعد سزائے موت کا آرڈر ہوا، ٹرائل کورٹ سے اپیل ہوئی، سپریم کورٹ معاملہ گیا، لیکن اس کی سزائے موت برقرار رہی. اسی دوران جو لڑکے کی ماں تھی وہ اپنی بہن کی جا کے منتیں کرتی رہی. ظاہر اس کی اولاد تھی، اولاد چاہے جتنی بھی غلط ہو، گھٹیا ہو، اولاد اولاد ہوتی ہے. تو منتیں کرتی رہی بہن کی، لیکن بہن ٹس سے مس نہ ہوئی. اس کی دو بیٹیاں جو تھیں وہ قتل ہوئی تھیں، اور آسان نہیں تھا. وہ اس کو معافی کے لیے منتیں کرتی رہی، رشتہ دار بیچ میں، چلو رشتہ داروں نے بھی کوشش کی، لیکن اس نے معاف نہیں کیا.
ان شارٹ یہ کہ اس لڑکے کو پھانسی دینے کا ٹائم آ گیا، اور جب پھانسی اس کو چڑھانے لگے این اس وقت اس کی خالہ نے اس کو معاف کر دیا. لیکن خالہ نے ایک بات کی، جب اس نے معاف کیا اس نے اپنی بہن سے ایک بات کی، اس نے کہا یہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے لیکن یہ ساری عمر میرے سامنے نہ آئے اب. تو خالہ نے این آخری ٹائم جو ہے اپنے اس بھانجے کو معاف کیا جو اس کی بیٹیوں کے قتل میں ملوث تھا. اچھا، اس طرح کا ایک اور پھر واقعہ ہوا. وہ لڑکے نے اپنے ماموں کی جو بیٹی تھی اس کو قتل کیا تھا. اس کو جو قتل کیا اس نے، تو وہ اس کے بعد ایسے کیس چلا، سزائے موت کا آرڈر ہوا، اپیل خارج ہوئی، سپریم کورٹ سے خارج ہو گیا کیس، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، معافی کی درخواست مسترد ہو گئی. اس کو پھانسی ہونی تھی صبح. جو لڑکے کی ماں تھی اس دوران اپنے بھائی کی منتیں کرتی رہی، رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالا، لیکن بھائی نہیں مانا. ظاہر اس کی بیٹی قتل ہوئی تھی، اس کا رائٹ بھی تھا. صبح لڑکے کو پھانسی ہونی تھی. رات جو تھی اس کی لڑکے کی ماں نے سوچا کہ بھائی کے گھر جا کے باہر بیٹھ جاتی ہے گلی میں دروازے کے آگے کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو. وہ یہی کر سکتی تھی. لیکن جب وہ بھائی کے گھر پہنچی ہے، بھی سارے بیٹھ جاتی ہوں دروازے پہ بھائی کے، منتیں کروں گی، روؤں گی، کرلاؤں گی، ریکویسٹ کروں گی، تو شاید بھائی جو ہے وہ اس کے بیٹے کو معاف کرنے پہ راضی ہو جائے. لیکن بھائی جو تھا اس کو پتہ تھا میری بہن آئے گی، مجھے مجبور کر سکتی ہے، میں کمزور ہو سکتا ہوں. وہ گھر کو تالا لگا کے ہی کہیں چلا گیا. اور بہن جو تھی اس کی ساری رات بھائی کو در در ڈھونڈتی رہی. ظاہر اس کے بیٹا تھا اس کا، وہ جگہ جگہ بھائی کو ڈھونڈتی رہی، رشتہ داروں کے گھر، لیکن وہ جو بھائی تھا اس کو نہیں مل سکا. مختصر یہ کہ صبح اس لڑکے کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. تو یہ جو ہے چند واقعات میں نے بتائے ہیں جو میرے علم میں آئے. اچھا، ایک واقعہ جو تھا وہ میرے سامنے کا ہے. ایک کیس تھا، اس میں جو مجرم تھا اس نے بیوی قتل کی تھی، وہ بھی اس کی کزن تھی. اس نے قتل کی تھی، بیوی تھی اس کی، یعنی کہ اس نے اپنی بیوی کو مرڈر کیا تھا، لیکن وہ اس کی رشتہ دار تھی، کزن تھی. اس کا جو ماموں کی بیٹی تھی جس کو اس نے قتل کیا تھا. تو یہ اس واقعہ میرے سامنے کا ہے. وہ مجرم جو تھا اس کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے تھا، مطلب ایک خاص قسم ان کی جو ہے ڈریس ہوتا ہے، وہ اس سے تعلق تھا. بہرحال اس کو غصہ آیا کسی بات پہ شدید، ایک دم بیوی کا قتل ہو گیا، اس نے قتل کر دی. اچھا، اس کے بعد جیل میں گیا. میں کورٹ میں موجود تھا، میرے سامنے کا یہ واقعہ ہے کہ وہ مجرم جج صاحب کے سامنے پیش ہوا. تو اس دن جج صاحب نے اس پہ فرد جرم لگانی تھی. تو جج صاحب نے اسے کہا کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مجرم، جتنے بھی مجرم ہوتے ہیں نا، فرد جرم لگتی ہے تو ریڈی میڈ سا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جج اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے فلاں دن اتنے بجے یہ وقوع کیا، یہ قتل کیا. وہ کہتا ہے جھوٹ ہے. اس پہ ٹرائل چلتا ہے پورا، پھر ایویڈنس آتی ہے، یعنی کہ پھر یہ ایک روٹین ہے کہ ایک فرد جرم لگتی ہے، اس پہ ملزم انکار کرتا ہے، یا ہم جو وکیل حضرات ہوتے ہیں اس کو پریکٹس جو ہے وہ انکار کرتا ہے. اس کے بعد کیونکہ اگر وہ انکار نہ کرے پھر تو ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ مجرم کو قبول کرے تو کورٹ سزا سنا سکتی ہے. تو جج صاحب نے اس سے پوچھا کہ ہاں جی آپ نے جرم کیا، بیوی کو قتل کیا؟ اس نے کہا جی میں نے بالکل قتل کیا. تو جج صاحب نے اسے کہا کہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جی ہاں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے ایک دم شدید غصہ آ گیا تھا تو میں نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر تمہارا میں بیان لکھ لوں ابھی تو ابھی تمہیں میکسیمم پنشمنٹ جو ہے نا سزائے موت تک بھی دے سکتا ہوں میں، ہو سکتی ہے، اور ٹرائل بھی کوئی نہیں ہوگا اور اس کی اپیل بھی کوئی نہیں ہوگی. تو اس لیے میں تمہیں ایک ڈیٹ دے رہا ہوں. ابھی جذباتی بندہ بیان دے دیتا ہے لیکن بعض بار بھگتنا پڑتا ہے. بے شک بعد میں ثابت ہو جائے تمہیں پھانسی کی سزا میں سنا دوں اپیل میں بھی، لیکن اس سے ایک چانس رہے گا تمہارے بچنے کا. اس نے کہا کہ جج صاحب مجھے ایک نہیں 10 پیشیاں دے دیں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے قتل کیا ہے تو کیا ہے، چاہے جتنی مرضی ڈیٹس مجھے دے دیں. میں اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے
تو میرا جواب یہی ہوگا کہ ہاں میں نے کیا ہے، چاہے مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ تو یہ میرے سامنے کا ایک واقعہ تھا جو پیش آیا تھا۔ تو امید ہے میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوا آپ لوگوں کو۔ اس میں نے اب بتایا ہے کہ جب پھانسی پہ لوگ چڑھتے ہیں تو آخری لمحات میں بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، اور وہ کس صورت میں بچتے ہیں۔ آپ لوگ ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔